بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ لانگ مارچ کو آج چھٹا روز ہے اور لانگ مارچ نہایت کامیابی سے جاری ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، عوام کی طرف سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملنے والی غیر معمولی پذیرائی ہے۔ یعنی لانگ مارچ جہاں سے بھی گزرتا ہے، لوگ ارد گرد کی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، دوسری تیسری منزلوں پر ہر طرف سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ہر قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ لانگ مارچ کی یہ پذیرائی نہایت حیرت انگیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت میں جب وہ مقبولیت کھو چکے تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہی ان کی مخالف ہو چکے تھے اور بہت ساری ناکامیاں ان کے حصے میں آئی تھیں، اس لیے یار لوگوں نے سوچا کہ عمران خان کو ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور بغیر تیاری کے انہوں نے یہ اتنا بڑا رسک لے لیا۔ اور عمران خان کہتے تھے کہ اگر مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے اور طنزیہ پوسٹیں لگائی جاتی تھیں۔ اس حوالے سے اس بیان کا برے طریقے سے مذاق اڑایا گیا، لیکن آج عمران خان نے اپنے اس بیان کو سچا ثابت کر دیا ہے، اور ہر گزرتا روز عمران خان کو طاقتور بنا رہا ہے، پی ٹی آئی کو اور مقبول جماعت بنا رہا ہے۔ ہر قسم کا حربہ اور ہر قسم کی تدبیر عمران خان کی مقبولیت کو روکنے میں ناکام ہے، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں، حالانکہ اس کا آسان طریقہ تھا۔ حکومت میں جب آپ ہیں اور مخالف کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مقبول نہ ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، وہ ہے ڈیلیور کرنا۔ کہ آپ حکومت میں ڈیلیور کریں تو اپوزیشن کی مقبولیت یا پذیرائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، جو موجودہ حکومت ہے، یہ ڈیلیور کرنے میں 100% ناکام رہے ہیں۔ کوئی ایک کامیابی بھی ان کے حصے میں نہیں آئی۔ معیشت کو یہ لوگ ذرا سا بھی ٹھیک نہیں کر پائے ہیں، کوئی اس کا ایک پورشن بھی سدھارنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب اس میں خدائی بہتر جانتا ہے کہ ان کی ناکامی ہے، اس کی وجہ سے یہ نااہلی ہے، ناکام ہو رہے ہیں، یا یہ لوگ بد نیت ہیں، ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس حکومت کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات کو ٹھیک کرے۔ ان کا جو مطمع نظر ہے، ان کا جو مقصد ہے، وہ ہے اپنے آپ کو تحفظ دینا اور مقدمات کا خاتمہ، اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، عمران خان کا لانگ مارچ کامیابی سے جاری ہے۔ آج انہوں نے گوجرانوالہ میں خطاب کیا ہے اور بہت بڑا مجمع تھا، یعنی ہر روز اس میں بڑھوتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لوگ جوک در جوک قافلوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان کا جوش ولولہ دیدنی ہے، انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اس طرح کی مقبولیت آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ شاید بھٹو کو ایسی مقبولیت حاصل ہوگی، بھٹو کے بعد کسی لیڈر کے حصے میں ایسی مقبولیت نہیں آئی۔ اور اس میں ایک عجب بات یہ ہے کہ یہ گرنے کے بعد اٹھنے کی کہانی ہے۔ یعنی جب عمران خان حکومت میں تھے تو برے طریقے سے فیل ہو چکے تھے، بہت ساری ناکامیاں ان کے حصے میں آئیں، نا تجربہ کاری نے ان کو ڈبو دیا تھا، کرونا حالات تھے، اس کی وجہ سے بھی معاملات ہوئے، کمزور سیاسی حکومت کی وجہ سے بھی بہت سارا نقصان ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آئے، انہوں نے اپنے پتے کامیابی سے کھیلے ہیں۔ جتنا ان کی آڈیو لیکس ہوئیں، ان پر مقدمات کیے گئے، ساتھیوں کو دبایا گیا، اعظم سواتی کو بند کیا گیا، لیکن وہ بھی جیل سے آنے کے بعد اور خطرناک ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کے خلاف جو بھی اقدام کیا جاتا ہے
ان کے ساتھیوں کے خلاف یا ان کی فیور میں بولنے والے صحافیوں کے خلاف، اس سے الٹا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کی مقبولیت اور بڑھ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ حکومت سہمی ہوئی ہے عمران خان کے لانگ مارچ کو دیکھ کر، اور انہوں نے لائیو کوریج پر پابندی لگا دی ہے، اور بہت سارے تجزیہ کار اور صحافی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان سٹریٹ پاور شو کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں اور آپ صرف ٹویٹ سے کام چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ٹویٹس کرتے رہیں اور ڈیلیور بھی نہ کریں۔ آپ اپنی حکومت کی مارکیٹنگ کرنے میں 100% ناکام ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان نے اس میں آج جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس جنریشن کے ساتھ تھا، کنٹریز کی جنریشن، ملائیشیا، سنگاپور، کوریا، یہ وہ ملک تھے جو ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، اور ترقی کی اس دوڑ میں پاکستان بھی شامل تھا اور سر فہرست تھا، ان ملکوں سے کہیں آگے تھا۔ یعنی امریکہ اور مغربی ممالک کے صحافی یہ کہا کرتے تھے 1960 کی دہائی میں کہ 80 کی دہائی میں کراچی جو ہے وہ نیو یارک کو پیچھے چھوڑ جائے گا، ایسا محسوس کرتے تھے وہ لوگ۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ پھر ہم بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے، اتنا پیچھے رہ گئے کہ ہمارا کمپیئر ہی کہیں نہیں ہے۔ وہی ممالک جو ترقی کی دوڑ میں پاکستان سے پیچھے تھے، ملائیشیا، کوریا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تائیوان، اب اگرچہ ہانگ کانگ حصہ بن گیا ہے چائنا کا، لیکن یہ وہ ممالک ہیں جن ممالک نے بے مثال ترقی کی ہے۔ سنگاپور کی تو مثال دی جاتی ہے، دنیا کا ماڈرن ترین کنٹری اسے کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہم کور کرتے رہیں گے عمران خان کے لانگ مارچ کو، جس نے تاریخ رقم کر دی ہے اور ایک حیرت انگیز نتیجہ برآمد کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس کی کوکھ سے کوئی اچھے نتائج نکلیں، جس سے پاکستان کی بہتری ہو، جس سے عوام کی بہتری ہو، یہ ملک ترقی کرے، اس ملک کے عوام ترقی کریں، اور 1% اشرافیہ جو 70-75 سال سے اس ملک کو لوٹ رہی ہے، اس ملک کو تباہ کر رہی ہے، خدا کرے کہ ان کا اجارہ ٹوٹے، ان کی طاقت ٹوٹے، اور عوام کی حقیقی حکومت قائم ہو، عوام کو سچی خوشحالی ملے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔